اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ عزیزان محترم، آج کے درس میں ہم توحید کے بارے میں دلائل پیش کریں گے۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ یکتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توحید کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ وہ ہے جو احد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اور وہ برحق ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا والد ہے نہ ولد ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کف اور ہمسر نہیں ہے۔ توحید پر ایمان ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس لیے اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو یقینی طور پر شریک ہونا یہ خود عیب ہے، یہ نقص ہے۔ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اور دوسری دلیل یہ، اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، قرآن میں آیت ہے کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ زمین اور آسمان ختم ہو جاتے، فساد برپا ہوتا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے عزیزان محترم کہ اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو پھر عاجز ہونا لازم آتا۔ اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے، کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، عاجز نہیں ہے۔ اگر شریک ہوتا تو دو شریکوں میں سے کسی ایک کا محتاج اور عاجز ہونا لازم آتا۔ اللہ نہ عاجز ہے نہ کسی کا محتاج ہے۔ اور بہترین دلیل مولا کائنات امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دیا، اگر اس کا کوئی شریک ہوتا تو اس کی طرف سے رسول آتے، انبیاء آتے، ہادی آتے، تاکہ اس کو وہ پہچنواتے، آثار نظر آتے اس کے، تو آثار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔